خیال سے ہماری گورنمنٹ میں کچھ کمیاں ضرور رہیں جن کا اعتراف کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اپنی کمیوں اور کمزوریوں کا اعتراف نہ کریں تو آپ سیکھ نہیں سکتے. صحیح. کچھ غلطیاں بھی ہوئی. یہ مافیاؤں کا ملک ہے، اس میں اگر آپ نے ان سے لڑنا ہے تو ان کے مقابلے کا مافیا آپ کو بننا پڑے گا. ہیلتھ کارڈ کا سر میں جب کیمپین پہ نکلا تو اس سے جتنے لوگ مستفید ہوئے مجھے اپنے حلقے میں جا کے احساس ہوا اس کا کہ یہ کتنی بڑی خدمت کی عمران خان نے اس ملک کے لوگوں کی. اسلامی تعلیمات کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی جاتی ہے، اس کو بھی آپ نے اسکینڈلائز کر دیا. ملک ریاض صاحب سے کوئی پیمنٹ خان صاحب نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ریسیو نہیں کی. لیکن پنجاب پر 3.5 سال مسلط کیے رکھا عثمان بزدار کو، اور آپ کو پتا ہے وہ کس کی پرچی تھی؟ عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور وزیر اعلیٰ بڑا ایک طاقتور آفس ہے. جو المعروف گوگی، ہاں جی، تو وہ لوگ طاقتور تھے یا یہ جو جن کے بشرا بی بی صاحبہ جو تھیں وہ تھیں؟ بلکہ پنجاب کے ہر شہری کو پتا ہے کہ اس میں آئی جی، یہ ڈپٹی کمشنر یہ سارے جو سیٹیں تھیں یہ بکتی تھی. یہ جو لوگ 9 مئی کو نکلے یہ تمام لوگ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کارکنان نہیں تھے. ان کو آپ نے مجبور ہی اتنا کر دیا کہ سیاست کئیوں نے سیاست چھوڑ دی، کئیوں نے جماعت چھوڑ دی. لوگوں کے اوپر دباؤ اتنے ڈالے گئے، لوگوں کو مجبور اتنا کیا گیا. یا تو دیکھیں، میں نہ تو گنڈا پور صاحب کا ترجمان ہوں، نہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا، نہ ہی خان کا ترجمان ہوں. میں اپنی بات کروں گا. اسلام کو آئے 1500 سال ہو گئے تقریباً. ریکارڈڈ ہسٹری میں مجھے بتائیے عدت کا کوئی پرچہ یا کوئی مقدمہ آپ کو ملتا ہے کہیں پہ؟ اس طرح کے بھونڈے کیسز جب آپ بنائیں گے تو پھر وکلا کیا کریں؟ خاتون خانہ وہ گواہی دیں گی کہ ان کی عدت کا دورانیہ پورا ہوا تھا یا نہیں، یا کوئی اور شخص آ کے یہ بتائے گا کہ ان کی عدت کا دورانیہ پورا ہوا تھا یا نہیں. عجیب سے مقدمہ. لیکن میں ذاتی طور پر اگر تجزیہ کرنا چاہوں تو وہ یہی ہوگا کہ ہمیں سیاسی میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تو ہم اس فیصلے کے کاربند رہیں گے. جماعت ہی اس دور سے گزری ہے، پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی تاریخ ہی یہی رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ سونے کو کندن بننے کے لیے بھٹی میں سے گزرنا پڑتا ہے. صحیح. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھٹی میں سے گزر کے انشاءاللہ کندن بن کے نکلیں گے. السلام علیکم ویورز، حسن نثار آفیشیل چینل کے ساتھ میں ہوں ابن صحرا. ویورز، آج ہمارے ساتھ ہیں نوجوان ایم پی اے، تعلیم یافتہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ، ویسٹرن یونیورسٹی کینیڈا کے فائنینس گریجویٹ ہیں. عمران خان کے جانثار ہیں، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اور رائیونڈ کے حلقے سے یہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے 2024 کے الیکشن میں. ان کا تعلق ایک سیاسی خانوادے سے ہے. ان کے والد محترم عبدالرشید بھٹی صاحب 2 دفعہ رائیونڈ سے منتخب ہوئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. احمد صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق ایک سیاسی خانوادے سے ہے، اور ہمیں آپ کے بارے میں یہ مخبری ہوئی کہ آپ سیاست میں نہیں آنا چاہتے تھے. جی. تو کیسے پھر سیاست میں آئے؟ میں جی جب کینیڈا سے گریجویٹ ہو کے واپس آیا تو میں نے سی ایس ایس کرنے کا ارادہ کیا. سی ایس ایس اللہ کے فضل سے میرا پہلی اٹیمپٹ میں ہی ہو گیا پاس. اچھا. ایلوکیشن ہو گئی میری، ٹریننگ پہ گئے، اس کے بعد نوکری کی کوئی 6-7 سال. ایلوکیشن کہاں ہوئی تھی؟ میری پاکستان ریلویز میں جی. اچھا. تو 6-7 سال نوکری کرنے کے بعد میں نے استعفیٰ دے دیا. اچھا. پھر کاروبار کرنا شروع کر دیا، کام کیا کچھ عرصہ. تو جب عمران خان کی حکومت کو نکالا گیا نا جی 9 اپریل 2022 کو، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میرے لیے. ہم اکثر بیٹھ کے یہ باتیں تو کرتے رہتے ہیں کہ اس ملک کے حالات نہیں بدلتے، اس ملک میں سیاست بہت ہی برا کام بن گئی ہے. ہاں، ایک بلکہ سیاست گالی کی مترادف بن چکی ہے اس ملک میں. اور بھی بڑے سیاست پہ اور سیاستدانوں پہ لوگ بہت تنقید کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کب تک بیٹھ کے ایسے بس باتیں کرتے رہیں گے، عملی طور پہ بھی کچھ کرنا چاہیے. اچھا. باتیں کرنے سے تو ملک نہیں تبدیل ہونے لگا، نہ ہی ہمارے لوگوں کی سوچ تبدیل ہونے لگی ہے. صحیح. تو چونکہ خان صاحب کا نعرہ تبدیلی کا نعرہ تھا، خان صاحب اس ملک کے اس فرسودہ نظام کو بدلنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، تگودو کر رہے تھے، جدوجہد کر رہے تھے. تو اسی اثناء کے دوران جب ان کی حکومت کو توڑ کے زبردستی عدم اعتماد کے ذریعے نکال دیا گیا، تو اس دن میں نے سوچا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس سے پہلے بھی جو منتخب وزرائے اعظم تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے جب سے پاکستان بنا ہے. ہماری تاریخ کا حصہ ہے یہ.
کئی منتخب وزرائے اعظم کو اس طرح سے زبردستی حکومت سے نکالا گیا. تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ باہر بیٹھ کے تنقید کی جائے, سیاست میں آنا چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیاست اور سیاستدانوں کا رویہ بدلے تو ہمیں نمونے پیش کرنے کی ضرورت ہے. سیاست میں ایسے نمونے لے کے آنے کی ضرورت ہے, ایسے باکردار لوگوں کے آنے کی ضرورت ہے جو آ کے اپنی مثال سے لیڈ کریں. صحیح. کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیاستدان ایسا ہونا چاہیے تو بن کے دکھانا پڑے گا لوگوں کو. واہ. تو اس لیے جی پھر آہستہ آہستہ اس ڈگر پہ چل پڑے. اچھا, آپ کا جو آپ نے پگ جو پہنی ہوئی ہے ایک روایتی ہماری پنجابی وہ ہے, اس میں مجھے یاد ہے کہ جب ایم پی ایز حضرات سے جنرل مشرف پرویز مشرف مرحوم کی ملاقات ہوئی تو اس میں آپ کے والد صاحب دھوتی اور پگ کے ساتھ ہے, اور انہوں نے تھرو آؤٹ جو گفتگو وہ پنجابی میں کی. جی. تو مشرف صاحب اس وقت بہت امپریس ہوئے اور انہوں نے بڑا خراج تحسین پیش کیا. تو آپ نے بھی پگ پہنی ہوئی ہے, تو یہ کیا کس چیز کی آپ نے اس لیگیسی کو کنٹینیو کیا, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں جی, لیگیسی تو ہمارے تمام پنجابیوں کی ہی لیگیسی ہے. ہاں بالکل. یہ میرے اکیلے کی لیگیسی تو نہیں ہے, نہ ہی میرے والد صاحب کی اکیلے کی لیگیسی ہے. صحیح. یہ ہماری سماجی روایت تھی ایک. ٹھیک ہے. پگ پہننا ہمارے پنجاب کے وسیب میں جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہوتا تھا, جو معتبر لوگ ہوتے تھے علاقے کے, صحیح, ان کو علاقے کے لوگ پگ پہناتے تھے. ٹھیک ہے. باقاعدہ دستار بندی ہوا کرتی تھی ان کی, جن کو لوگ تسلیم کر لیتے تھے, جن کے پاس اپنے مسئلے مسائل کے حل کے لیے, اپنی پنچایتیں کروانے کے لیے, اپنے فیصلوں کے لیے لوگ جاتے تھے. صحیح. تو پگ ایک علامتی نشانی تھی کہ اس بندے کو ہم نے اپنا سردار بنا دیا ہے یا اپنا نمائندہ منتخب کر لیا ہے. صحیح. تو یہ اس روایت کی ہی ایک سلسلہ ہے. لیکن اسمبلی میں میرا پگ پہننے کا جو معاملہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جی ایک دن یہاں پہ اسمبلی میں ہماری کاؤنسل آف چیئر پرسنس کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی. تو اس میں میٹنگ ختم ہونے کے بعد اسپیکر صاحب کی طرف سے کھانا بھی تھا. تو اس کھانے میں جب سرورز آئے کھانا دینے کے لیے, بیرے آئے, تو انہوں نے پگیں پہنی ہوئی تھیں. اچھا. تو مجھے بڑا معیوب لگا. اب آپ اس کہانی کو جو میں نے پہلے آپ کو پس منظر بتایا اس تناظر میں دیکھیے گا کہ میرے لیے کم از کم میں نے جو سنا ہے یا جو میں نے دیکھا ہے, پگ تو علامت ہے عزت کی, تکریم کی, احترام کی ہمارے معاشرے میں. بالکل ایسا آج بھی دیہی علاقوں میں. بالکل. تو آپ نے میں نہیں کہہ رہا کہ بیرے کا کام کوئی بہت ایسا کام ہے کہ جس کو پگ نہیں پہنی چاہیے, وہ بھی پہننے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن آپ مخصوص نہ کریں اس کے لیے. جب آپ اس پگ کو مخصوص کر دیتے ہیں ایک ایسا کام کرنے والے شخص کے لیے, کیونکہ یہ گورے کا کام تھا. بالکل. انگریز نے ایسا کیا. آپ کے جو اس طرح کے عزت دار لوگ تھے جن کی معاشرے میں لوگ عزت کرتے تھے, قدر کرتے تھے, وہ پگ پہنتے تھے. انگریز نے کیا کیا, انگریز نے اپنے جو چوکیدار تھے, دربان تھے, ان کے سروں پہ پگڑیاں پہنا دی. بالکل ایسے ہی ہے. ان کی تضحیق کرنے کے لیے, ان کی تذلیل کرنے کے لیے. بالکل. انہوں نے سروں سے پگڑیاں اتار دیں. بالکل. اسی وجہ سے تو میں نے اس دن پھر اسپیکر صاحب سے اس پہ استفسار کیا کہ یہ پگڑیاں بیروں کے اور جو آپ کے یہاں پہ دربان ہیں ان کے سروں سے تو میرے والد صاحب نے 2002 میں اتروا دی تھی. انہوں نے اس پہ ایک تحریک استحقاق ڈالی. صحیح. اسی اسمبلی کے ایوان میں کہ جو باتیں میں ساری آپ سے کر رہا ہوں یہی گفتگو انہوں نے بھی کی اس وقت کہ ہمارے بزرگوں کی ایک عزت اور احترام کی علامت ہے یہ پگڑی. آپ نے ان لوگوں کے سروں پہ پہنا دی وردی کے طور پہ. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو انگریز نے کیا تھا. بالکل. تو آپ بھی انہی کی روایت کو جاری رکھے ہوئے آج بھی. آج ہم آزاد ہو گئے ہیں, آج ہم آزاد شہری ہیں, تو ہمیں اس کو اسی مقام پہ واپس لے کے جانا چاہیے جو اس کا اصل مقام ہے. بالکل صحیح. تو میری اس پہ کافی بحث ہوئی اسپیکر صاحب سے اس معاملے میں. تو انہوں نے کہا یار آپ لوگوں نے پہننی چھوڑ دی ہے, انہوں نے پہننی شروع کر دی, آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں, آپ پہننا شروع کر دو, میں ان کے سر سے اتروا دوں گا. واہ. تو میں نے اگلے دن سے پھر پہننا شروع کر دی. واہ. بلکہ نہ صرف میں نے, میرے ساتھ کئی اور ایم پی ایس سے بطور اظہار یکجہتی اس بات پہ. صحیح. انہوں نے بھی پھر پگڑی پہننا شروع کر دی, لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ پہننا چھوڑ گئے, میں آج بھی پہن رہا ہوں. چلے یہ تو بہت اچھی. آپ نے اس انٹرویو کے ذریعے اپنے والد کی جو تحریک استحقاق ہے اس کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنا لیا ہے. جی. اچھا اب آتے ہیں, آپ نے بتایا کہ آپ نے جب عمران خان کو حکومت سے بے دخل کیا گیا جی یا عدم اعتماد لائی گئی تو اس کے بعد آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا. جی بالکل ایسے ہی. اب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے دور کو آپ کیسا دیکھتے ہیں,
पंजाब, बिलखुसूस पंजाब, बिलअमूम पाकिस्तान? देखिए, इमरान खान का दौर जो था, इमरान खान को हुकूमत पहले दफ़ा मिली, इससे पहले इमरान खान का या हमारी सियासी जमात का हुकूमत का तजर्बा नहीं था। जी, उमूर हुकूमत कोई मामूली काम नहीं है। ठीक है, जहां बानी है ये बहुत। बिल्कुल, तो इसके लिए बहुत सी चीज़ों का आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट में कुछ कमियां ज़रूर रहीं जिनका एतराफ़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी कमियों और कमज़ोरियों का एतराफ़ ना करें तो आप सीख नहीं सकते। सही। कुछ गलतियां भी हुई, लेकिन इसके बावजूद बहुत से ऐसे अमाल भी हैं, बहुत से ऐसे काम भी हुए जो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुए। मसलन किसान कार्ड, किसान को आप देखिए, जितना खुशहाल किसान उन 3.5 सालों के दौरान था, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना खुशहाल नहीं रहा। ठीक, किसान को हर फसल की कीमत बर वक्त मिलती रही। गन्ने का जो अक्सर बहरान छाया रहता है चीनी का, उसकी बुनियादी वजह यह कि जो शुगर मिल मालकान है वो क्रशिंग टाइम पे शुरू नहीं करते। उनके टाइम से बर वक्त क्रशिंग ना शुरू करने से गन्ने के किसान को बर वक्त उसकी जो गन्ने की फसल की कीमत है वो नहीं मिलती, जिसके बायस वो अगली फसल की बिजाई नहीं कर पाता। ठीक है, तो एक पूरा विशेष सर्कल बन जाता है उसके लिए। गंदम की कीमतें 3900 रुपया मुझे आज भी याद है, पहली दफा इमरान खान के दौरे हुकूमत में हुआ था, तो किसान बहुत खुशहाल था। आज आप देखिए, इन्होंने गंदम की कीमत भी नहीं दी, और जितने शुगर मिल मालकान है वो असेंबली में बैठे हुए हैं। अब आप फिर देख लीजिए, पिछले दिनों जो रिपोर्ट भी आई है, मैं अरबों रुपए की इसमें करप्शन की गई है शुगर की मसाइल मामलात में। पंजाब की हवाले से अगर बात करें, इसका मैं इतराफ करूंगा। कतई कलामी की माफी चाहता हूं, आपने शुगर स्कैंडल का वो जिक्र किया कि आज के शुगर स्कैंडल का, इमरान खान के दाएं बाएं भी तो शुगर बैठी थी जी, उनके दौर में भी तो शुगर स्कैंडल हुआ था जी। तो उसके क्या आपने देखा नहीं जो नताइज निकले? नहीं, कोई ऐसे नताइज नहीं। नहीं सर, उस वक्त देखिए, इमरान खान के दौर में जो शुगर का मसला बना, उस पर बाकायदा FIA ने इंक्वायरी की, इंक्वायरी करके जिसके नतीजे में जहांगीर तरीन साहब से फिर खान साहब के इख्तलाफात भी पैदा हुए, उन पे पर्चे भी दिए गए। तो यही तो एक मसला था जो इख्तलाफात की वजह बना था खान साहब के साथ जहांगीर तरीन साहब का। खैर, जहांगीर तरीन खान साहब के साथ और भी इख्तलाफात थे होंगे, बुनियादी वजह यही थी। लेकिन तगड़ा उस वक्त भी था शुगर माफिया, आज भी है। जी बिल्कुल, ठीक है। देखिए, माफिया सिर्फ शुगर का ही नहीं है। हमारे मुल्क में जैसे हमारे एक बुजुर्ग सहाफ़ी हैं हसन निसार साहब, जैसे वो कहा करते हैं ये मुल्क की माफियों का जी। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, एक निजी महफिल में बैठ कर उन्होंने तज़किरा किया था इस बात का कि ये माफियाओं का मुल्क है, इसमें अगर आपने उनसे लड़ना है तो उनके मुकाबले का माफिया आपको बनना पड़ेगा। बिल्कुल, समझ रहे हैं? तो हर शोबा है जिंदगी में आप देख लीजिए, तमाम लोग इस तरह से इस्तेसाल कर रहे हैं अपने ही लोगों का, अपने ही शहरियों का। अच्छा, माफिया की शक्ल। इमरान खान के दौर में गंदम स्कैंडल, शुगर स्कैंडल, दवाइयों का स्कैंडल, कौन सा स्कैंडल था जो इमरान खान साहब की नाक के नीचे नहीं हुआ? देखिए, बात यह है कि इमरान खान एक अकेला आदमी है, उसकी टीम में मैं नहीं कहता कि तमाम लोग फरिश्ते थे, हमारे जैसे लोग ही है ना, मेरे जैसे, आपके जैसे। तो हमारे पंजाबी जी कहते हैं साडे हड्डां च रची बेईमानी, साडे हड्डां विच रची, साडे खून का हिस्सा बन चुकी बेईमानी। असी उन्हें वड्डे वड्डे माफियावां की गल ते करने आ, हमें बात करनी चाहिए अपने इर्द गिर्द के लोगों की। क्या एक दुकानदार ईमानदारी से नाप तोल के चीज देता है आपको? क्या जो दूध बेचने वाला है वो आपको पाक साफ खालिस शक्ल में दूध देता है? जितनी भी आप अशिया खुर्दोनोश खरीदते हैं, क्या वो उस जायज मुनाफे के मुताबिक आपको बेचता है? उसमें जो जायज मुनाफे की शरह है उसी लिहाज से उसकी कीमत फरोख्त भी वो रखता है। बिल्कुल नहीं। अगर तो जिसका असर, देखिए एक बात मुझे मुकम्मल करने दीजिए, हमारा माशरा ही बहुत फरसूदा हो चुका है। इस माशरे को ठीक करना एक फर्द वाहिद का काम नहीं है। हमने अगर माशरा ठीक करना है, हमने ये सारी हर तरह की करप्शन को ख़त्म करना है, तो पहले हमें ये फैसला करना पड़ेगा मिन हैसुल कौम कि हम ये जो हमारी जो रविश है इसको बदलेंगे। हमारे जो अंदर करप्शन का एक मादा पनप रहा है, इसको हमने यहीं पे दफन करना है। एक आदमी ये करप्शन का मसला और ये जो हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन चुका, हमने इसको तस्लीम कर लिया। अब आम मुहावरा बन चुका है ना। देखिए, अदलिया के हवाले से आप अगर बात करें तो ये एक आम मुहावरा हमारे पंजाब में बन चुका है, वकील की करना यार जाजी कर लीजिए।
صحیح. یہ عام زبان میں عام محفلوں میں آپ سنتے ہوں گے یہ اس طرح کا ایک محاورہ. تو جہاں پہ اس طرح کے ماحول میں تو کم از کم یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایک اکیلا آدمی پورے ملک کو ٹھیک کر دے گا. یہ من حیث القوم ہوتے ہیں اس طرح کے کام. جب پوری قوم کا ایک مسئلہ ہے تو وہ پوری قوم نے ہی ٹھیک کرنا ہے. چلے اسکینڈل تو میں نے آپ کو گنوا دیے, کچھ بہتری آپ گنوائیں. جی میں آپ کو بتا رہا تھا, آپ نے بات بدل دی. ایک تو میں نے آپ کو کسان کارڈ بتایا, دوسرا میں نے آپ کو ہیلتھ کارڈ بتایا. ہیلتھ کارڈ کا سر میں جب کیمپین پہ نکلا تو اس سے جتنے لوگ مستفید ہوئے مجھے اپنے حلقے میں جا کے احساس ہوا اس کا کہ یہ کتنی بڑی خدمت کی عمران خان نے اس ملک کے لوگوں کی. اب آپ میں اس پہ اکثر ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو یا مجھے اس ہیلتھ کارڈ کے فائدے کے حوالے سے نہ سوچئے. آپ سوچئے ایک ایسے آدمی کو جس کی کل کائنات ہے, اس کے گھر کے 4 افراد, اگر وہ مزدور ہے تو 30-35 ہزار روپیہ اس کی روزانہ کی جو اجرت ملتی ہے اس کو 1000 روپیہ یا 900 روپیہ اجرت جو اس کو ملتی ہے وہ. یا اگر دیہات میں آپ چلے جائیں تو ایک ایسا کسان آپ لے لیجئے جس کے پاس اپنی زمین نہیں ہے, وہ ٹھیکے پہ زمین لے کے اپنا گزارا کرتا ہے, یا کوئی 1-2 مال مویشی اس نے پالے ہوئے ہیں. اب ایک سینیریو آپ سوچیں کہ فرض کریں اس کا بیٹا یا بیٹی خدا نخواستہ بیمار ہو جاتے ہیں, کوئی ایسی مہلک بیماری لاحق ہو جاتی ہے جس کا علاج کروانے کے لیے یا تو اس کو اپنا وہ جو مال مویشی ہے وہ بیچنا پڑے گا, یا جو اس کی کل کائنات ہوگی, آمدن ہوگی اس کے پاس, وہ اس پہ لگانی پڑے گی. اب اگر اس نے مال مویشی بیچ دی ہے اپنے بیٹی یا بیٹے کا علاج کروانے کے لیے, تو اللہ کرے اگر وہ بچ کے گھر آ جاتا ہے تو پیچھے اس کے پاس کھانے کو یا گزر بسر کرنے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کرے گا؟ قرضہ لے گا, قرضے کے نیچے دبتا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ایک ایسی سہولت خان صاحب نے لوگوں کو مہیا کر دی جس کے تحت وہ 10 لاکھ روپے تک کا علاج مفت کروا سکتے تھے. ٹھیک ہے. اب اس کو اس صورت میں نہ اپنا مال مویشی بیچنا پڑا, نہ اپنی بیوی کے یا اپنی بیٹی کے یا اپنی ماں بہن کے جو جہیز کی چیزیں پڑی ہوتی تھی, لوگوں نے زیور بنا کے رکھے ہوتے تھے. بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں جو اپنے زیور تک بیچ کے لوگوں نے علاج کروائے ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ سارے مسائل کا ایک آسان حل مل گیا. حکومتوں کی ذمہ داری ہے نا سر. ٹھیک ہے. دنیا میں جہاں پہ بھی مہذب معاشرے ہیں وہاں پہ حکومتیں یہ ذمہ داریاں اٹھاتی ہیں کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کی ہیلتھ کا, ان کی ایجوکیشن کا خیال حکومتیں رکھتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کام تھا. اس کے علاوہ شوکت خانم ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. نمل یونیورسٹی ہے, تو یہ انہوں نے عوام کے لیے یہ تو دیکھیں نمل یونیورسٹی ہو گیا, شوکت خانم سیریز آف ہاسپٹلز ہو گیا, ورلڈ کپ ہو گیا. یہ تو ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے اقتدار میں کیا کیا. جی اصل تو یہ ہے. اقتدار میں ہیلتھ کارڈ میں نے آپ کو بتایا, کسان کارڈ بتایا, یوتھ کارڈ بتایا, پھر انہوں نے یہ جو القادر یونیورسٹی ہے یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. بہت بڑا سکینڈل ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا. وہ تو دیکھیے سکینڈل ایک طرف آپ رکھ دیجیے ایک لمحے کے لیے, اس کی ابھی تک چل رہی ہے اپنا قانون مقدمہ ان کا چل رہا ہے. اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا, فی الحال تو مجھے امید نہیں ہے اس موجودہ عدلیہ سے کہ انصاف پہ مبنی کوئی فیصلہ کیا جائے, لیکن ایز اے کنٹریبیوشن آپ دیکھیے ایک مسلمان ملک میں اسلامی تعلیمات کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی جاتی ہے, اس کو بھی آپ نے اسکینڈلائز کر دیا. اسکینڈلائز تو اس صورت میں دیکھیں نا, آپ نے ملک ریاض صاحب سے جس طرح وہ لی جو حکومت کے اس میں آنے تھے وہ آپ نے میں اب ہام دور کر دیتا ہوں. ملک ریاض صاحب سے کوئی پیمنٹ خان صاحب نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ریسیو نہیں کی. وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت جو بھی کچھ ہوا, جو بھی معاملات, جیسے بھی ٹرانزیکشن ہوئی, جیسے بھی پیسے آئے, وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں, سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق. تو اس پر سوالیہ نشان ہے سر. ہوں گے وہ سوالیہ نشان جو بھی ہوں گے وہ ان کے وکلا اور وہ خود اس کے لیے جواب دیں, وہ دیں گے. اور عدالت میں وہ کیس چل رہا ہے. انشاءاللہ مجھے گمان تو اچھا رکھنا چاہیے, لیکن آج کل کے جو حالات بن گئے, عدلیہ بھی ہماری بہت دباؤ میں ہے, دباؤ میں آ کے فیصلے کریں. خاص طور سے ابھی جو پچھلے روز ہم نے دیکھے ہیں جس طرح کے فیصلے ہماری قیادت کے خلاف آئے, 10 سال کی سزائیں دے دی بغیر کسی گواہی کے. صحیح. تو خیر یہ اس پر بھی بالکل, یہ تو پھر کرونا, اگر ان کی اچیومنٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں آپ, کرونا جو 1-1.5 سال جو کرونا کا پیریڈ تھا اس کو آپ دیکھیے, جو جس طرح سے سمارٹ لاک ڈاؤن کیے گئے, لوگوں کو روزگار بھی نہیں بند کیا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کرونا کو اس طرح سے پھیلنے بھی نہیں دیا جس طرح پوری دنیا میں کرونا پھیلا. جو انڈیا میں یہ بھی بلکہ دنیا میں
बड़े जाने माने जरीदों ने इस चीज़ को सराहा, पाकिस्तान को टॉप कंट्रीज में रैंक किया गया जिन्होंने कोरोना के खिलाफ बड़े अच्छे तरीके से फाइट किया। अच्छा अहमद साहब, 12 करोड़ सूबे का एक सूबा है पंजाब, जी ठीक है, उसका वजीर आला आपने उस्मान बुज़दार को, और जी। उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी जो खान साहब ने बताई कि इसके अपने इलाके में बिजली नहीं थी, तो मैं इस वजह से मुतासिर होके तो मैंने इन्हें वजीर आला वो किया। तो इसको किस तरह आप डिफेंड करेंगे, क्या करेंगे आप? मैंने शुरू में जैसे बात की कि कुछ फैसले हैं जो काबिल एतराज थे, जो नाकाबिले दिफा कह सकते हैं आप किसी हद तक, लेकिन उनके पीछे जो खान साहब की मंतक थी, जैसा कि आपने खुद ही अभी जिक्र भी किया, मेरे ख्याल से अगर उन्होंने ये फैसला इसी बुनियाद पे किया है कि ये बंदा एक ऐसे पसमानदा इलाके से है, तो इसको अदराक है इस मुल्क के मसाइल क्या हैं। अब अगर वो बंदा खुद डिलीवर नहीं कर पाता, उसको मौका दिया ना, एक नया चेहरा लेके आए, एक ऐसे बंदे को लेके आए जो एक पसमानदा इलाके से था, उसको तो कोशिश करनी चाहिए थी ना आके, ये तो उसके ऊपर सारा ओनस आता है। मेरा ख्याल इसकी जिम्मेदारी खान साहब पे नहीं डालनी चाहिए, उन्होंने एक ऐसे बंदे को मौका दे दिया, वो बंदा डिलीवर करे। अगर वो डिलीवर नहीं कर पाया हमारी तवक्कुआत के मुताबिक, तो ये सारा का सारा जिम्मा उस पर जाना चाहिए, ना कि खान साहब पे। उनका जैसे आपने तज़किरा किया, उनकी सोच यही थी कि एक ऐसे नए चेहरे को लेके आए। यहाँ पे हमने क्या देखा है, या शहबाज शरीफ वजीर आला है, नवाज शरीफ वजीर आज़म है, हमजा शहबाज आ गए, मरीम नवाज आ गई, एक ही खानदान के अंदर हुकूमत और इक़्तिदार घूम रहा है। हमारी जमात एक नया सलीका, नया तरीका लेके आई कि ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जो पहले इस तरह के ओहदों पे या इस तरह के मुनासिब पे नहीं रहे, ताकि वो अपने इलाकों के जो मसाइल हैं उनको ऐवान में आके, हुकूमत में आके हल कर सकें। सर 3 महीने होते हैं, देखा जाए तो वो 3 महीने में बंदे का पता चल जाता है कि अच्छा यार मैंने ये मुंतखब किया है, ये उस कैलिबर का नहीं है जी। लेकिन पंजाब पर 3.5 साल मुसल्लत किए रखा उस्मान बुज़दार को, और आपको पता है वो किसकी पर्ची थी, उस्मान बुज़दार, ठीक है, और उस बुज़दार साहब के वजह से जो इंतजामी खराबियां ये खान साहब को नजर नहीं आ रही थी। देखें उस वक्त जो, फिर आप खान साहब को ये कह रहे हैं कि नहीं जी उनका कसूर नहीं था, ये सारा कसूर उस्मान बुज़दार का था। देखें अगर मुझे फर्ज करें आप, मैं जैसे कि चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी हूँ, या मैं किसी भी डिपार्टमेंट का या किसी भी एक कारोबार का अगर मैं हेड हूँ, तो उसके जो फेलियर है या सक्सेस है उसकी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर ही आएगी ना। अब मुझे बनाता है जो बंदा, उसके ऊपर उतनी जिम्मेदारी आयद नहीं होती जितनी मेरे ऊपर आयद होगी जाती तौर पे। अगर मैं फेल हो रहा हूँ, कामयाब हूं तो मैं कहूँ जी कि सारा क्रेडिट मेरा है, फेल हो जाऊं तो मैं कहूँ जी सारी जिम्मेदारी उस बंदे की जिसने मुझे बनाया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब जिम्मेदार शख्स बिल्कुल बुज़दार साहब है। बुज़दार साहब वजीर आला थे, और वजीर आला बड़ा एक ताकतवर ऑफिस है, चीफ एग्जीक्यूटिव है सूबे का। अगर वो किसी वजह से कोई काम नहीं डिलीवर कर सका, वो ताकतवर था या वो गुज्जर साहब ताकतवर थे, या वो जो शहजादी साहिबा थी जो अलमारूफ गोगी, हाँ जी, तो वो लोग ताकतवर थे, या ये जो जिनके बुशरा बीबी साहिबा जो थी वो थी। ये बहुत इसको इस तरह से तो ना सिंप्लीफाई करें। नहीं मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, मैं आपको तस्वीर का एक दूसरा रुख दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी जो सियासी गुफ्तगू है यहाँ पे, वो तो इसी बयानी के गिर्द ही घूमती है कि सारे की सारी जिम्मेदारी इमरान खान पे डाल दें क्योंकि बुज़दार या पंजाब हुकूमत फेल हो गई। बुज़दार साहब चले आप इतना तो मान रहे हैं कि फेल हो गई, मैं मान नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ जो लोगों के अंदर ये तासुर पाया जाता है, हाँ, उस तासुर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो एक तासुर है बुज़दार साहब या पंजाब हुकूमत के फेलियर का, उसकी जिम्मेदारी आप डाल दीजिए इमरान खान पे। ये मैं इससे मुझे एक बात बताएं, चले ये आपका हक है, आप इत्तफाक करें इख्तलाफ करें, आप मौका देते हैं एक बॉलर को कि एक ओवर कराए, दूसरा ओवर कराए, तीसरा ओवर कराए, वो अगर फैटा खा रहा है
ٹھیک ہے، اور وہ نو بالز کرا رہا ہے، وہ لائن اور لینتھ اس کی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اسے تبدیل کر دیتے ہیں. جی وہ 3.5 سال مسلط رکھا آپ نے، اور اچھا، یہ بڑی عجیب و غریب. اور اس میں آپ کو پتا ہے، بلکہ پنجاب کے ہر شہری کو پتا ہے کہ اس میں آئی جی، یہ ڈپٹی کمشنر، یہ سارے جو سیٹیں تھیں یہ بکتی تھی، ٹرانسفر پوسٹنگ، یہ دیکھیں، یعنی ناک کے نیچے آپ کا یہ ہو رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں. آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے. نہیں، عثمان بزدار اس کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں دیکھیے بات یہ ہے کہ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اس وقت جو گورننس تھی یا جو حکومت تھی وہ بہت اعلیٰ کارکردگی تھی پنجاب میں. ان کے مسئلے مسائل تھے، یہ ماننے والی بات ہے. جو حقیقت ہے اس سے آنکھ چھپائی نہیں جا سکتی. بہت سی کمیاں کوتاہیاں تھیں بزدار صاحب کے دور میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو سارے کے سارا کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا ذمہ دار عمران خان تھا، انہوں نے تبدیل کیوں نہیں کیا؟ تو اس وقت کے جو سیاسی معروضی حالات تھے ان کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس جو اس وقت حکومت تھی ایک اتحادی حکومت تھی. آپ نے دیکھا ہی بزدار صاحب کو بدلنے کے بعد ہماری حکومت ٹھہر نہیں سکی. تو اس وقت میرے جو مجھے لگتا ہے، جو میری رائے، جن حالات میں انہیں تبدیل کیا ایک گیا، منٹ بات مکمل کرنے دیجیے گا بھائی. جن حالات میں تبدیل کیا گیا، اگر پہلے بھی یہ فیصلہ کیا جاتا ان کو تبدیل کرنے کا تو یہی حالات پیدا ہوتے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ ہمارے پاس یہاں پہ اتحادی حکومت تھی، سینٹر میں بھی اتحادی حکومت تھی، ایک کمزور مینڈیٹ تھا. ہمارے پاس مکمل مینڈیٹ نہیں تھا 2/3 والا، جیسا کہ ہمیشہ دوسری جماعتوں کو ملا ہے یا دیا ہے عوام نے. جیسے کہ نون لیگ کو آج بھی آپ دیکھ لیجئے 2/3 سے بھی زیادہ سیٹیں نون لیگ کے پاس. تو اس طرح کا جب آپ کے پاس مینڈیٹ ہو تب آپ اپنی مرضی کے فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس لمیٹڈ مینڈیٹ ہو اور ہانگ پارلیمنٹ ہو تو اس میں آپ کو پھر باقی سارے لوگوں کی بھی رائے کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے کنٹینڈرز کافی تھے سی ایم شپ کے. تو ہمارا پارٹی کا موقف یہ تھا کہ ہمیں سی ایم شپ اپنے پارٹی کے پاس رکھنی چاہیے. اب آپ کا اگلا سوال ہو سکتا ہے کہ ود ان پارٹی آپ نے تبدیل کیوں نہیں کیا؟ تو بنیادی ریزن وہی تھی میرے خیال سے، جو میں آج بادل نظر میں بات کر سکتا ہوں. بنیادی مسئلہ میرے خیال سے یہی تھا کہ اگر بزدار صاحب کو بدلا جاتا تو کنٹینڈرز بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے شاید ہم اس کنسنسس پہ نہ پہنچ پاتے کہ سی ایم اگلا کس کو بنایا جائے. چلے اب پلٹتے ہیں سوال کو، آگے چلتے ہیں. جی، کہ عمران خان صاحب نے جو 9 مئی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 9 مئی میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، ہمارے ملک کی سیاسی تاریخ کا ایک بہت اندوناک اور المناک دن تھا، واقعہ تھا. اس سے ہمارے ملک کو، ہماری ملک کی سیاست کو، ہماری سیاسی جماعت تحریک انصاف کو بہت زیادہ نقصان ہوا. ریاست کو ظاہری بات، ملک سے مراد ریاست ہی ہے. جب اس طرح کے واقعات ہونا شروع ہو جائیں کسی بھی ریاست میں، کسی بھی ملک میں، تو ارباب اختیار، ارباب اقتدار کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. دیکھیے یہ جو لوگ 9 مئی کو نکلے، یہ تمام لوگ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کارکنان نہیں تھے. کم از کم لاہور کی حد تک اگر ہم بات کریں تو اس میں بہت بڑی تعداد میں عام شہری بھی شامل تھے. یہ وہ شہری تھے جو اس ملک کے اس فرسودہ نظام سے نالاں ہیں، ناراض ہیں. ہمیں بحیثیت اس ملک کے شہری میری درخواست ہوگی، میری گزارش ہوگی، جو ارباب اختیار ہے اس پہ ایک کمیشن بنایا جائے اور اس پہ ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری کی جانی چاہیے. دیکھا جائے کہ کیا محرکات تھے جن کے باعث لوگ اس نہج پہ پہنچ گئے کہ جن ریاستی اداروں کو یہی شہری سلوٹ کیا کرتے تھے وہ ان کے خلاف ہونے پہ کیوں مجبور ہو گئے. ان کے کیا ایسی پالیسیاں تھیں، کیا ایسے اقدامات تھے جن کے باعث لوگ اس نہج پہ پہنچ گئے کہ وہ ان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ان کی جو تنصیبات ہیں اس کے باہر پہنچ جائیں. اب اگلا موقف آ جاتا ہے ہماری اپنی سیاسی جماعت کا. یہ میں نے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا. اب میں جو سوچتا ہوں بحیثیت ایک شہری کے، ہمارا موقف یہ ہے کہ جو کچھ ہوا، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹس کو، ملٹری بلڈنگز کو، انسٹالمنٹس کو نقصان پہنچایا گیا، وہ قابل مذمت ہے. اس کی کوئی بھی پاکستانی شہری حمایت نہیں کر سکتا. اگلا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیا آج تک اس کی صاف شفاف انکوائری کروائی گئی ہے؟ جو وقوع ہوا
लेकिन एक सान्या हुआ ठीक है, बहसीयत रियासत, जो भी इक़्तिदार साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनको इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए और इसके जो भी ज़िम्मेदारान हैं उन पे ज़िम्मेदारी आयद की जानी चाहिए। बिल्कुल जब तक सही। आप साफ शफाफ इंक्वायरी नहीं करवाते तो फिर इसी तरह से सियासत खेलते रहेंगे, तो इस तरह के वाक़यात खुदा न खास्ता रूनुमा होते रहेंगे। हम चाहते हैं कि इस तरह का वाक़या दोबारा कभी ना हो। सही। उसके लिए ज़रूरी है जो साबका वाक़या हुआ है उसके ज़िम्मेदारान का तयन किया जाए। वो तभी होगा जब आप एक खुद मुख्तार कमीशन बनाएंगे और उससे मैंडेट देंगे कि वो साफ और शफाफ इसकी इंक्वायरी करके दे। अच्छा, अब इस तरह ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की कि मजम्मत भी आपने की 9 मई की। अच्छा, अगली बात ये है कि अब आपके जो इमरान खान साहब तो जेल में हैं, जी। अब उन्होंने जो ओहदे दिए हैं सारे वकला छा गए हैं। सियासतदानों को अब कहीं भी पजीराई नहीं मिल रही आपकी उसमें। सारे गौहर अयूब गौहर खान से लेकर और ये जो सलमान अकरम राजा तक, ठीक है, वो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है आजकल मीडिया में, क्योंकि हमारी आपकी जमात ने बनाई है ना? नहीं सर, देखिए पहली बात तो ये है कि मीडिया के दोस्तों को ये चीज़ें जो हकायक हैं वो भी ज़हन में रख के बात करनी चाहिए। 9 मई के बाद हमारी जितनी सियासी क़यादत थी उसको जो कुछ उनके साथ किया गया, सियासी क़यादत तो मंजर आम पे रहने नहीं दी। जो रहे वो रूपोश हो गए, जो नहीं रहे उनको आपने मजबूर ही इतना कर दिया कि सियासत कईयों ने सियासत छोड़ दी, कईयों ने जमात छोड़ दी। लोगों के ऊपर दबाव इतने डाले गए, लोगों को मजबूर इतना किया गया या तो वो सियासत से ही अलहदा हो जाए या इस जमात से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इस जमात से अलहदा होकर एक मखसूस जमात तश्कील दी गई जो किंग्स पार्टी का कॉन्सेप्ट है, एक हमेशा इलेक्शन से पहले एक बना दी जाती है। तो वो जो एक जमात बनाएगी, कुछ लोगों को उस जमात में शामिल करवाया गया, कुछ लोगों को दूसरी जमातों में शामिल करवाया गया। तो हमारी सियासी क़यादत तो सारी तितर बितर हो गई थी। तो उसके बाद फिर जो बचे खुचे लोग थे, तमाम के ऊपर मुकदमात थे, वो अपनी जानें बचाते फिर रहे थे। तो ये भी साथ था कि अगर पकड़े गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी, किसी की बेटी उठा ली, किसी की बीवी उठा ली, किसी की बहन उठा ली गई। तो इस तरह के हालात में लोगों ने मजबूर होकर पार्टियां भी छोड़ी, सियासत भी छोड़ी। तो जो बचे खुचे थे उनमें से फिर जो भी क़यादत में रहने के काबिल थे उनको बना दिया गया। अच्छा, ये तो फिर दोनों तरफ से खेल रहे हैं ना। अब गंडापुर साहब हो गए या गौहर खान साहब हो गए, सलमान अकरम राजा, ये इनके बारे में ये तासुर है कि ये बागबान भी खुश रहे, राजी रहे, सयाद भी। ये दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं। और गंडापुर साहब के बारे में तो वो पूरी तरह से कि वो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैं ना तो गंडापुर साहब का तर्जुमान हूँ, ना सलमान अकरम राजा साहब का, ना ही गौहर खान का तर्जुमान हूँ। मैं अपनी बात करूँगा। ये सवाल मेरा ख्याल है उनसे आप करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अपने दिफा में जो भी कहना चाहें। मेरा बहसीयत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक सियासी कारकुन के जवाब ये होगा कि अली मीन गंडापुर हैं इस वक्त वज़ीर आला एक सूबे के। ठीक। उन्होंने अपने सूबे की हुकूमत चलाने के लिए बहुत से सियासी और गैर सियासी लोगों से मेल जोल भी रखने हैं। उनके जो सूबे की सिक्योरिटी के, एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म के जो मसले मसाइल है उसके हवाले से उन्होंने सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों से भी मीटिंग्स करनी है। उनसे मिलकर उन्होंने वहाँ पे ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए भी सारे मामलात करने हैं। उन्होंने सूबा भी चलाना है। सही। सियासी जमात से ताल्लुक होना एक अपनी जिम्मेदारी है, उसके अलावा वजारत आला एक अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है। दो अलग-अलग किरदार हैं उनके इस वक्त। तो मेरा ख्याल है उनको ये आपको बेनिफिट देना चाहिए तमाम सहाफ़ी बरादरी को कि अगर वो सूबा चला रहे हैं और अच्छे तरीके से चला रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ सही मेल मुलाकात रखें। जहाँ तक ताल्लुक है गौहर खान साहब का और सलमान अकरम राजा साहब का, तो मेरे ख्याल से ये तासुर देना भी कोई मुनासिब बात नहीं है कि वो मुक्तदिर हलकों से अगर मिलते हैं तो खान साहब के इजाज़त से ही मिलते हैं। खान साहब ने उनको एम्पावर किया। एक दो मरतबा हमने स्टेटमेंट्स देखी खान साहब की, उन्होंने कुछ कमेटी भी 2 मरतबा बनाई गई जी नेगोशिएशंस के लिए, मुज़ाकरात के लिए, तो वो उनकी इजाज़त से ही हुआ। और अगली बात ये सर कि सियासत में रहते हुए जो हमारी ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सियासत है,
اس میں میرے خیال سے یہ بات کرنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی سے بات کیوں کر رہے ہیں. کسی سے مراد وہ مقتدر حلقے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، جن کے پاس صحیح. فیصلے کرنے کی قوت ہے، تو ان سے بات اقتدار میں بھی لوگ کرتے ہیں اور جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تب بھی کرتے ہیں. یہ ہماری اب سیاست کا حصہ بن چکی ہے. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے اس سے آنکھیں چرانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. اچھا جی، بھٹو صاحب پر ایک یہ تھا کہ ان کے وکلاء نے قانونی سے زیادہ سیاسی طرح سے ان کا مقدمہ چلایا. جی. اب عمران خان صاحب کے بارے میں بھی قانونی نکات سے زیادہ سیاست ہو رہی ہے ان کے مقدمات پر، اس کو کس طرح دیکھیں؟ پہلی بات تو یہ ہے بھائی کہ عمران خان کے اوپر یا ہماری باقی ساری قیادت کے اوپر جو مقدمات بنائے گئے ہیں وہ ایک پیشی کی بھی مار نہیں ہے. اگر انصاف ہو، ٹھیک ہے، میں قانون دان تو نہیں ہوں، لیکن جو ہمارے وکلا حضرات ہیں وہ ان کا جو ہمیشہ میں نے سنا ہے ان سے جو خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے، وہ یہی کہ ان کیسز میں کچھ بھی نہیں ہے. جیسے پہلے آپ نے وہ 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کا تذکرہ کیا، عدت کا کیس. اب مجھے بتائیے، اسلام کو آئے 1500 سال ہو گئے تقریباً، ریکارڈڈ ہسٹری میں مجھے بتائیے عدت کا کوئی پرچہ یا کوئی مقدمہ آپ کو ملتا ہے کہیں پہ؟ اس طرح کے بھونڈے کیسز جب آپ بنائیں گے تو پھر وکلا کیا کریں؟ اب عدت کے کیس پہ جو خاتون خانہ ہے وہ گواہی دیں گی کہ ان کی عدت کا دورانیہ پورا ہوا تھا یا نہیں، یا کوئی اور شخص آ کے یہ بتائے گا کہ ان کی عدت کا دورانیہ پورا ہوا تھا یا نہیں. عجیب سے مقدمات بنا دیے. یہ مجھے تو افسوس ہوتا ہے اس پہ بات کرتے ہوئے بھی کہ ہم اس حد تک گر چکے ہیں. اگر عمران خان کے خلاف کوئی سالڈ ایویڈنس ہوتا، انہوں نے کوئی کرپشن کی ہوتی تو عدت کا کیس بنانا پڑتا. آپ یہاں سے ہی اندازہ کر لیجیے نا کہ اس کے خلاف کوئی چیز نہیں ہے سالڈ، تو یہ مجبور ہوئے کہ یار کسی طریقے سے اس کو جیل میں ڈالنا ہے. بس چلیں، جو بھی کیس بنایا جاتا ہے بنا کے جیل میں ڈال دو. ٹھیک ہے. اب جو القادر ٹرسٹ کا کیس بنا دیا، یونیورسٹی بنانے پہ عدت کا کیس بنا دیا. چلیں، اس پر تو بات پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. اب اگلی بات کرتے ہیں کہ یہ جو عدالت سے جو سزائیں ہو رہی ہیں 10-10 سال کی یا وٹس ایور، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے نہایت صورت سے انہیں نااہل کرنا شروع کر دیا ہے. آپ کی جماعت کا موقف یہ ہے کہ ہم اس پر نئی امیدوار کھڑا کریں گے. کیا آپ سیاسی میدان خالی چھوڑ دیں گے دوسری پارٹی کو لیے؟ اس میں میرے یہ خیال سے سیاسی دانش مندی ہے. دیکھیے ابھی تک اس فیصلے کے میں اس فیصلے سے واقف نہیں ہوں، ٹو بی ویری فرینک. مجھ تک کوئی مصدقہ اطلاع ایسی نہیں پہنچی. گوہر خان صاحب نے تو یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے کہا ہے تو اس کے پیچھے لازمی کوئی دانش ہوگی. میں اس سے واقف نہیں ہوں، لیکن میں ذاتی طور پہ اگر تجزیہ کرنا چاہوں تو وہ یہی ہوگا کہ ہمیں سیاسی میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تو ہم اس فیصلے کے کاربند رہیں گے. اچھا، آخری سوال، آپ پی ٹی آئی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کا مستقبل تابناک ہے، روشن ہے. آج ہم ضرور مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور ہر جماعت ہی اس دور سے گزری ہے. پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی تاریخ ہی یہی رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ سونے کو کندن بننے کے لیے بھٹی میں سے گزرنا پڑتا ہے. صحیح. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھٹی میں سے گزر کے انشاءاللہ کندن بن کے نکلیں گے. احمد رشید بھٹی صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو.